بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع 7، آیت نمبر 65 تا 68۔ مذکورہ آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ان مشرکین، منکرین، کافرین سے پوچھا جائے گا کہ جب انبیاء علیہم السلام نے صلاح، فلاح اور جذبہ خیرخواہی کے تحت تمہیں دعوت توحید دی، تمہیں اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، تو بتاؤ تم نے کیا جواب دیا؟ پھر اس وقت بروز قیامت ان مشرکین، منکرین کے ذہن سے سارے مضامین گم ہو جائیں گے، نہ کوئی سمجھ آئے گی، نہ خود سمجھیں گے، اور نہ آپس میں پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے اب کیا جواب دینا ہے، کیا کہنا ہے، اور ان کے اوسان اس دہشت وحشت کے اساس پر خطا ہو جائیں گے۔ ہاں، البتہ جس شخص نے توبہ کیا، ایمان لایا، اعمال صالحہ اختیار کی، تو ایسے لوگ بروز قیامت عذاب سے محفوظ ہوں گے، مامون ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامرانی، خوشحالی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ میں رکھی ہے۔ اس کا دار و مدار نیک اعمال پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے، ایمان پر ہے، یقین پر ہے، اعتقاد اور اخلاص پر ہے۔ اور آیات نمبر 68 میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب صفات کمالیہ سے متصف ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور تکوینی طور پر تمام تر اختیارات رب العالمین کے پاس ہے۔ جس کو حکم چاہتا ہے کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جس کو چاہے پسند کرتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے وہ احکامات نازل فرماتے ہیں۔ لہذا تشریعی طور پر بھی تمام تر اختیارات میرے رب کے پاس ہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ مخلوق کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جو حکم اپنی طرف سے تجویز کرے، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دے، جس کو چاہے معبود بنائے، جس کو چاہے مسجود بنائے، جس چیز کی عبادت شروع کرے، یہ احکامات کا اختیار مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین شرک سے بالا ہے، برتر ہے، شرک سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ اور اللہ رب العالمین تکوینی طور پر بھی، تشریعی طور پر بھی مختار کل ہے۔ ہر قسم کے اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آیت مذکورہ میں یختارو کا لفظ ہے۔ یختارو سے مراد احکام کی اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین تمام کائنات کا، پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ کی ذات تخلیق میں یکتا ہے، عبادت میں بھی یکتا ہے، اجرائے احکام میں بھی یکتا ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک سہیم نہیں ہے۔ اور امام بغوی نے علامہ ابن قیم کے حوالے سے لکھا ہے، زاد المعاد کے حوالے سے لکھا ہے
آیت مذکورہ میں اختیار سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق میں جس کو چاہے اپنے اکرام اعزاز کے لیے منتخب فرما دیتے۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ آیات مذکورہ جواب ہے مشرکین کے اس سوال کا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من قریتین عظیم من القریتین عظیم، کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن عرب کے دو بڑے شہروں مکہ اور طائف سے میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں فرماتے؟ بجائے اس کی قدر منزلت پہچانی جاتی، اس کی عرب میں، خلیج میں، دنیا میں اس کی ایک مقام ہوتی، اور آپ لوگوں نے تو ایک یتیم پر قرآن کریم نازل فرمایا، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کو بغیر کسی مدد کے، شریک کے، سہیم کے اللہ نے پیدا کی ہے، اور اسی اختیارات کے تحت اللہ رب العالمین اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہے منتخب فرماتے ہیں، پیغمبر بناتے ہیں، رسول بناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو تمہارے تجاویز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے تجویزوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ہم پکاریں گے انہیں، فَيَقُولُ، تو کہا جائے گا، ماذا اجبتم، کیا جواب دیا تم نے مرسلین انبیاء کو، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، فَعَمِيَتْ، پھر ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، نہیں سوچیں گے، سوچ نہیں ہوگی، علیہم ان کو، الانباء وہ باتیں، یومئذ اس دن، فہم لا یتساءلون، اور وہ نہ آپس میں سوال کر سکیں گے، فاما من تاب، پس جس نے توبہ کر لی، وآمنا ایمان لایا، وعمل صالحا نیک اعمال کے، فعسیٰ امید ہے، ان یکون من المفلحین کہ وہ ہوگا کامیابی پانے والوں میں سے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ اور جو پسند کرتا ہے، ما کان لہم الخیرۃ نہیں ہے ان کے لیے اختیار، سبحان اللہ پاک ہے اللہ کی ذات، وتعالی برتر ہے، عما یشرکون اس سے جو یہ لوگ شرک ٹھہراتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔